بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سپارہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دن کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ اس دن نہ سودا بازی ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش شفاعت۔ اور اس دن کی تیاری کے لیے جو عمل بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو، اس میں سے خرچ کرنا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس دن سے پہلے کہ جو کہ آئے گا، نہ اس دن کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی سودا بازی ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت۔ یہاں شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ یہ توحید کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ شفاعت دو قسم کی ہے۔ قرآن میں شفاعت دو قسم کی ذکر ہوئی ہے، ایک شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور ایک شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے۔ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ مشرکین والی شفاعت ہے، مشرکین کا جو عقیدہ تھا۔ مشرکین شفاعت کیا ہے کہ سوال کرنا۔ شفاعت سے مشرکین جو ہے غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے اور غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرتے تھے۔ تو شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے شفاعت کا سوال کرنا، یہ مشرکین والا عقیدہ ہے، اور اس شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ ایسی کوئی شفاعت موجود نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے۔ ہاں، جس شفاعت کا اللہ تعالیٰ نے اثبات کیا ہے وہ شفاعت انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ کریں گے، وہ شفاعت اس کی شرائط ہیں۔ اس شفاعت کا سوال صرف اللہ سے کیا جائے گا، اور جو شفاعت کریں گے قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اس جو شفاعت کرنے والا ہے اس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ملے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ انبیاء کرام، فرشتے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہ شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی۔ اس طرح بھی نہیں ہوگی کہ جس کی مرضی، اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے فلاں فلاں شخص کی شفاعت کر سکتے ہیں آپ۔ انبیاء کو، فرشتوں کو، جتنے بھی ہستیاں شفاعت کریں گی، جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب فرمائیں گے، شفاعت کا حق دیں گے، وہ بھی صرف انہی لوگ اور کن کے بارے میں اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ؟ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، صرف ان کے لیے شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے جنہوں نے حق یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، وهم یعلمون، اور انہیں پتہ ہے کہ اس میں نفی کیا ہے، اس بات کیا ہے، نفی کس چیز کی گئی ہے اور اس بات کس چیز کا کیا گیا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ بہرحال اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات آئے گی۔ یہاں سمجھانا یہ مقصود تھا کہ
آپ جگہ جگہ قرآن جب پڑھتے ہیں کہیں شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے، کہیں شفاعت کا اثبات کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن کریم میں دو قسم کی شفاعت ذکر ہوئی ہیں۔ ایک شفاعت جس کو منفی کہا جاتا ہے، جس کی نفی کی گئی ہے، وہ شفاعت کون سی ہے؟ جو غیر اللہ سے مانگی جائے۔ اور ایک شفاعت ہے جس کا اثبات کیا گیا ہے، وہ شفاعت صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کیا اذان والی دعا میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، ہاں، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ سے سوال کیا جاتا ہے شفاعت کا، کیونکہ شفاعت کی اجازت اس نے دینی ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کی مرضی چاہے شفاعت کر دے، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو۔ اب اتنا اہم دن ہے کہ وہاں کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے، شفاعت کا مسئلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اہم ترین عمل بتایا ہے اس دن کی تیاری کے لیے کہ خرچ کر لو، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کر لو مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں حدیث ہے کہ بالکل جوان، خوبصورت، طاقتور، محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اب ہماری ڈکشنری میں محنت مزدوری کرنا، دکانداری کرنا، تجارت کرنا، ذریعہ معاش کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہم دنیا داری کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش اس کی یہ محنتیں، یہ خون یہ پسینہ بہانا اللہ کے راستے میں ہوتا۔ اب یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، سلف کی ڈکشنری میں صرف دو ہیں، ایک ہے طلب علم کے لیے گھر بار چھوڑنا، دوسرا ہے اللہ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں قتال کے لیے گھر بار چھوڑنا، قتال جنگ میں شریک ہونے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا صحابہ کے نزدیک۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کاش یہ نوجوان جو پسینہ بہا رہا ہے دو چار پیسے کمانے کے لیے، کاش یہ اس کی محنتیں اللہ کے راستے کے لیے ہوتی، یعنی جہاد میں ہوتی، یا یہ آ کر ہماری طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کی یہ محنت مزدوری، یہ ذریعہ معاش کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، پسینہ بہانا، اگر یہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے ماں باپ کو یا اپنے بیوی بچوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا اور عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے، عزت کی روزی کھانے کے لیے کما رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کمائی کر رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ اچھی سے اچھی نوکری ہے تو اظہار کرتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی نوکری مل گئی ہے تو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ ذریعہ معاش چاہے چھوٹے درجے کا ہے یا اعلیٰ اونچے درجے کا ہے، یہ اگر آپ اپنے مقصد کے لیے، صحیح مقصد کے لیے اختیار کر رہے ہیں، یہ عزت والی نوکری ہے، عزت والا کام ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں۔ اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ یقین کریں اگر خون پسینے کی کمائی یہ اصول ہوتا کروڑ پتی بننے کے لیے، سب سے زیادہ کروڑ پتی یہ مزدور طبقہ ہوتا۔ صبح سے شام تک کتنی محنت کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں، کہاں سے اتارتے ہیں۔ اگر یہ اصول ہوتا کروڑ پتی بننے کے لیے کہ خون پسینے کی کمائی، یہ اللہ کی تقسیم ہے،
جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، جس حیثیت میں رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو جس بھی حیثیت میں رکھا ہے، آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ یہ سب مومنوں کے لیے، کروڑ پتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے بھی ہے، امیروں کے لیے بھی ہے۔ خرچ کر لو، اس میں سے اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ہر بندے پر تو فرض نہیں ہوتی کہ بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں غریب ہیں خود، نہ تو ان پر زکوٰۃ لگتی ہے اور نہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ زکوٰۃ نکال سکیں، خود بھی یعنی زکوٰۃ کے حقداروں میں سے نہیں ہے، اور لیکن اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نصاب تک پہنچ سکے۔ ان کو بھی حکم ہے کہ خرچ کرو۔ جنہوں نے زکوٰۃ نکال لی ہے، وہ تو اللہ کا مال تھا، اپنے نکال دیا، اپنے لیے نکالا، آپ کا اپنا مال پاک کیا، اس سے آپ کے مال میں برکت آئے گی۔ اس کے بعد صدقہ خیرات، نفل صدقہ خیرات کا دروازہ کھلا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ خرچ کر لو۔ وہ زکوٰۃ جو نکال لی ہے، زکوٰۃ نکال کے بیٹھے ہیں سارا سال کہ اب تو ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، وہ تو اللہ کا حق ادا کیا ہے، اپنا مال بچایا ہے آپ نے۔ اور جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی کیونکہ نصاب نہیں تھا، وہ بھی خرچ کریں، کیونکہ آگے ایک دن آ رہا ہے، اس میں یہ عمل بہت کام آئے گا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور جو نفلی صدقہ خیرات ہے، اس کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہیں کہ کوئی بالکل مرا ہوا غریب ڈھونڈیں اس کو دیں گے۔ آپ اپنے درجے کے، اپنی حیثیت کے دوست احباب کو پر بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کھانا کھلانے کی، یہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ کسی کو ہدیہ دے دیا، کسی کو ہدیہ، وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو اپنی طرف سے اس کی مدد کر دی، یہ بھی انفاق میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کے تو مصارف ہیں خاص، اور جو نفلی صدقہ خیرات ہے وہ جہاں مرضی جائز جگہوں پر آپ خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، آپ کے کام آئے گا۔ اور لیکن خرچ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے خرچ، یہ انفاق سارا ضائع چلا جاتا ہے، اور وہ ہے احسان جتلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بتائی ہے، اجر و ثواب آخرت میں ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ ایک درہم ہے جو آپ، ایک دینار جو اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک دینار ہے آپ نے کہیں اور خرچ کیا، وہ دینار افضل ہے جو آپ نے بیوی پر خرچ کیا۔ بیوی کا لفظ ہے، بیوی کا لفظ ہے اہلہ، اور اس کا ترجمہ ہم اہل و عیال کر کے ماں باپ کو، سب کو، سارے فیملی کو شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں، بیوی کو نکالنا ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اس کا الگ، وہ تو فرائض میں سے ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی الگ فضیلت، بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنے کی الگ فضیلت، اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی الگ فضیلت۔ سب سے افضل دینار وہی کہا گیا جو آپ نے اپنے بیوی پر خرچ کیا۔ اور پھر اپنے رشتہ دار، پڑوسی، اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کے شرعی اصولوں کو سمجھتے تو آج کوئی بھی شخص روڈ پر، مسجد کے دروازے پر مانگتا ہوا نظر نہ آتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ لوگ درختوں کو نہیں لگے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہیں،
ان کا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خاندان ہے، قبیلہ ہے، محلہ ہے، ان سے پوچھا جائے گا آپ ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ذمہ داران جو ہیں ان سے پوچھا جائے گا، جو زکوٰۃ کے ٹھیکیدار ہیں ان سے پوچھا جائے گا آپ جس علاقے سے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اس کے غریبوں کا بھی خیال کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، آپ نے تاجروں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، کراچی کے غریبوں کی بھی لسٹ بنائی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خود بنایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ذمہ داری ہر آدمی کی اپنی ہے، کیونکہ اس نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور ماہ رمضان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو خوب سخاوت کرتے تھے، اور جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہو جاتی تو پھر تیز ہوا کی طرح آپ خرچ کرتے تھے، سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ عمل ہے کہ خوب خرچ کرنا سخاوت کے ساتھ۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے خرچ کرنے کی نیت کی، رات کے اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیے پیسے، صبح پتہ چلا باتیں ہو رہی تھیں کہ کوئی بندہ دیکھو ایک بدکار عورت، فاحشہ عورت کو دے کر چلا گیا۔ اس نے کہا اوہو یہ تو ضائع ہو گیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے کسی شخص کے ہاتھ میں پکڑائے درہم دینار، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے کر چلا گیا۔ ایک صحابی نے جا کر کسی مسجد میں کسی شخص کو کہا یہ میرے زکوٰۃ کا مال ہے، یہ آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو مصارف نظر آئیں خرچ کر دیں۔ اگلے دن ان کا بیٹا چلا گیا کہ میں غریب ہوں، حقدار ہوں، انہوں نے اس کو دے دیا۔ باپ دے کر آیا ہے، بیٹا لے کر آ رہا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آگے جن کو دے کر آئے ہیں آپ نے اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے کہ وہ حقدار ہوں، چاہے وہ نفلی صدقہ خیرات ہے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا تو آپ دیں گے۔ پھر اپنی کوشش کے باوجود بھی پھر بھی وہ اگر غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف نہیں بنایا انسان کو کہ ہر بندے کے دلوں کو بھی دیکھے اور پیسے کے ایک ایک پائی کا حساب لگائے، یہ کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں سے میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، تھوڑا ہے زیادہ ہے ہر حساب سے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔